الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ जो निकले अपने घरों से वहुम उलूफुन और वो हजारों की तादाद में थे हज़रल मौत मौत के डर से फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू बस फरमाया उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कि मर जाओ सुम्मा अहयाहुम फिर जिंदा किया उनको इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास बेशक अल्लाह तबारक व तआला फजल वाला है लोगों पर
ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو دے قرض اللہ تبارک و تعالی کو قرض اچھا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس وہ دگنا کر دے اس کے لیے کئی گنا دوگنا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی قبض کرتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی اقوام میں سے ایک قوم کا ذکر فرمایا جو داوردان بستی کے رہنے والے تھے، اور جہاد کے اندر نکلنے کے خوف اور موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، یا بعض روایت کے مطابق تعاون کے ڈر سے انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور موت سے ڈر کر کے بھاگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موت دی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کے دعا کرنے پر دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کئی سبق ہمیں دے دیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی انسان تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے اوپر اس کی موت آئے گی، اور وقت مقررہ سے 1 سیکنڈ پہلے اور 1 سیکنڈ بعد وہ مر نہیں سکتا۔ تو اس لیے موت کے ڈر سے جہاد کے پیچھے رہنا ایک مسلمان کے لیے کسی طرح بھی سزاوار نہیں۔ پھر تیسری بات جو اس سے معلوم ہوئی کہ کسی بستی کے اندر کہیں پہ وبا پھوٹ جائے، طاعون آ جائے، تو وہاں سے اس بستی سے موت کے ڈر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک بات اور بیان فرما دی کہ اگر کسی بستی کے اندر وبا ہو تو باہر کے رہنے والے اس بستی کے اندر داخل نہ ہوں، جس طرح اس واقعے میں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ طاعون کیا چیز ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر بھیجا، اور جب کسی کی امت کے اوپر عذاب اللہ رب العزت نازل فرماتے تھے تو طاعون کی گرفتی، طاعون نامی بیماری اس قوم کے اندر ظاہر ہو جاتی، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، کبھی یہ آ جاتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بستی کے اندر طاعون کی بیماری آئے تو وہاں کے رہنے والے اس بستی سے باہر نہ نکلیں، اور جو باہر والے ہوں وہ اس بستی کے اندر داخل نہ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ایک مرتبہ شام کا سفر فرمایا، اور جب شام کی سرحد پہ تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر سریق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے وہاں پر آئے، اور آ کر کے بتایا کہ امیر المؤمنین شام کے اندر طاعون کی بیماری اور اس کی وبا پھوٹی ہے اور بہت زیادہ پھیل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے جو ساتھ موجود تھے ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر جو موجود صحابہ تھے مجلس کے اندر، ان میں سے کسی نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کی قسم ہے، اور یہ جب کسی بستی کے اندر آ جائے تو بستی والے باہر نہ نکلیں، اور باہر جو موجود ہوں وہ بستی کے اندر داخل نہ ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ واپسی کی تیاری کرو، اب ہم شام کے اندر داخل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا شام کے اندر جو وبا آئی تھی طاعون کی، بہت بڑا اس کا نقصان ہوا، ہزاروں کے حساب سے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، جس میں صحابہ اکرام تابعین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، افرارا من قدر اللہ، کہ امیر المومنین کیا آپ اللہ کے لکھے ہوئے سے تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو اچھا ہوتا، تمہارے منہ سے یہ بات کہنا، تمہارے منہ سے یہ بات نکلنا بڑی عجیب معلوم ہوتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ہم اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کے اندر بھی حکمت ہے تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور وقت مقررہ سے پہلے موت نہیں آتی۔ اب اگر باہر سے کوئی آدمی اس بستی کے اندر چلا جائے اور اس کا وقت مقررہ پہنچ جائے، اس کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اس بستی میں مر جائے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ اگر میں اس بستی میں نہ آتا تو میری موت واقع نہ ہوتی، یا دیگر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ
کہ اگر یہ آدمی اس بستی میں نہ آتا تو شاید اس کے اوپر موت نہ آتی، اس بستی میں آنے کی وجہ سے اس کی موت آئی۔ تو عقیدے کے اندر تذبذب پیدا ہو جاتا۔ تو اس تذبذب سے بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی بستی کے اندر طاعون کی بیماری آ جائے تو وہاں کے رہنے والے باہر نہ نکلیں، اور باہر سے اس بستی میں کوئی اندر داخل نہ ہو۔ رہنے والے اس لیے باہر نہ نکلیں کہ اگر وہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں اجازت دے دی جاتی تو جو لوگ طاقت رکھتے، جن کے پاس گنجائش ہوتی، وہ تو نکل کر بھاگ جاتے، اور جو غریب غرباء ہوتے ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا۔ پھر اسی طرح جو بیمار ہوتے ان کی بیمار کرسی کے لیے کوئی باقی نہ رہتا، جو فوت ہو جاتے ان کی تجہیز اور تکفین مشکل ہو جاتی۔ اور پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ جو نکل کر کے باہر بھاگتے ان کے اندر اس بیماری کے جراثیم سرایت کر گئے ہوں، راستے میں ان کی موت آ جائے اور انہیں اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یا جہاں پر وہ پہنچے وہاں پر وہ جراثیم پھیل جائیں اور دوسرے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے باہر نہ نکلیں، اگر اسی حال میں ان کی موت آ گئی تو شہادت کی موت ہو، اور اگر ان کا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ نے ہماری موت کا وقت لکھ رکھا ہے تو اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھیں گے، موت سے بچ گئے تب بھی ان کو شہید کا ثواب ملے گا، اور موت ہو گئی تب بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ مسلمانوں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور تمہیں اس بات کا خوف اور اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے اور اللہ کے راستے میں قتال کریں گے تو ہماری موت آ جائے گی۔ اس کے لیے واقعہ بیان کر دی کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے قدرت کے اندر، اس لیے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ذریعے سے بھی اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو، ذالکم خیر لکم۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی نفع والی بات نہیں ہو سکتی کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے اور اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کا جان ہے یا مال ہے وہ تو پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید رکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے عوض میں خرید رکھا ہے۔ وہ مومن کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد اور قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمنوں کو بھی مارتے ہیں اور خود بھی جامع شہادت نوش کرتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے جنت کا جو وعدہ کر رکھا ہے یہ اللہ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا پاس رکھنے والا، وعدے کی پاسداری کرنے والا، وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ تو اس لیے اے اہل ایمان، فاستبشروا ببیعکم الذی، تم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے جو جہاد کیا اور اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا اور اس کی بلندی کے لیے اپنی قربانی پیش کی،
تو یہ جو تمہاری سوداگری ہے، یہ جو تمہاری تجارت ہے، یہ انتہائی عظیم الشان بے اور انتہائی عظیم الشان تجارت ہے، اور یہ انتہائی اونچی سوداگری ہے۔ فاستبشروا، تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، تمہیں اپنی سوداگری کے اوپر، اس تجارت کے اوپر خوشی منانی چاہیے۔ وذالک هو الفوز العظیم، کہ جس انسان کی جان اور مال کو اللہ نے قبول کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ ایسی کامیابی ہے کہ وذالک هو الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی جہاد سے، ایماندار آدمی جہاد سے موت کی ڈر کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ جو موت کی ڈر سے جہاد سے بھاگے، فرمایا کہ وہ منافق۔ موت نے اپنے وقت کے اوپر آ کر کے رہنا ہے، چاہے گھر کے اندر بیٹھو، چاہے اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر منافقین کا ذکر کیا کہ منافق اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ان کی موت واقع ہو گئی، یہ شہید ہو گئے، اگر یہ ہماری بات سن لیتے اور گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تو موت سے بچ جاتے، آج یہ زندہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو موت سے بچا کر کے دکھلاؤ، کہ تم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آئے گا تو تم اپنے آپ کو بچا کر کے دکھلاؤ کس طرح موت سے بچ سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے تلوار ہاتھ کے اندر اٹھائی اور دنیا کے اندر نکلے، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا تو ان کے اوپر اللہ نے ذلت مسلط کر دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جہاد کو چھوڑے گا یسلط علیہم الذلہ، اللہ رب العزت ان کے اوپر ذلت کو مسلط فرما دیں گے۔ آج دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، 50-55 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن پٹ رہے ہیں اور کتنے عرصے سے پٹ رہے ہیں۔ جب تک مسلمان جہاد کر رہے تھے پوری دنیا کے اندر غلبہ تھا، عزت تھی، نام تھا، اور کفار ان سے کامتے تھے۔ لیکن آج اتنی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود یسلط علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت۔ اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی جتنے بھی معادن ہیں، ذرائع ہیں، اسباب اور وسائل ہیں، غیروں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کے طرفدار ملازم جو ہے اسلامی ممالک کے اوپر، اقتدار کے اوپر اپنے اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ لیڈرشپ سے محروم ہے، کوئی امیر نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے جگہ جگہ دیکھیں آپس میں لڑ رہے ہیں، باہم دستوں کے لیبان ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں ہر جگہ، اور کفار جو ان کے سامنے ہڈی ڈال رہے ہیں اور ان کو لڑا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ این عرب کی دل کے اندر اسرائیل کی حکومت قائم کی گئی اور وہ روز بروز جو اپنے پاؤں پھیلاتی چلی جا رہی اور یروشلم کو اب جو ہے اسرائیل کا دار خلافہ بھی بنا دیا۔ تو فرمایا کہ جس وقت تک یہ مسلمان واپس دین کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ذلت سے بچ نہیں سکتے۔ ذلت سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوگے، اس وقت تک اس ذلت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جہاد کے لیے اسباب اور وسائل کی
اور ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کے راستے میں اپنا مال جو ہے اس کو بھی قربان کرو، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ، اور یہ جو مال تم لگاؤ گے اللہ کے راستے میں اسباب اور وسائل مہیا کرنے کے لیے، فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ گویا تم نے اللہ کو قرض دیا، اور جس طرح قرض واپس لوٹایا جاتا ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العزت بھی تمہیں محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ تمہارا یہ لگایا ہوا مال اللہ کے راستے میں اس کا پورا بدلہ تمہیں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔